پچھلی پہلی قسط کے اندر آپ نے دیکھا کہ دجال باضابطہ طور پر اس کی ایک فزیکل جو ہے اسٹرکچر میں آئے گا، اور احادیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بات ثابت ہو گئی کہ دجال کوئی نظام نہیں ہے، دجال باضابطہ طور پر ایک آنے والا شخص ہے جو کانا ہوگا، جس کے بارے میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ ساتھ ہی ساتھ دجال کی جو خفیہ فوج ہے وہ کہاں سے آئی، کس طرح سے مسلمان ممالک پر حملے کیے گئے اور کس نام پر بیت المقدس پر حملہ کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ دجالی خفیہ فوج جو نائٹ ٹیمپلر کے نام سے موسوم تھی، اس نائٹ ٹیمپلر والی قوم آج کل کہاں ہے اور وہ کس کو پوجتی ہے، قبالہ جادو کی شروعات کہاں سے ہوئی، اور اس کے بارے میں قرآن کریم فرقان حمید نے کیا کہا، اس کے بارے میں آپ نے سنا۔ آنے والی قسط کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آسماڈیس، جس کا تذکرہ میں نے پہلی قسط میں کیا تھا، اس دوسری قسط کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آسماڈیس کو آج بھی کچھ لوگ ہیں جو پوچھتے ہیں، اور اس کو چرچ آف شیطان کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو لے کر بہت ساری جو پلاننگ ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ متحدہ امریکہ یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کس مقصد سے بنایا گیا ہے، یہ تمام ڈیٹیلز آپ کو اس دوسری قسط میں دیکھنے کو۔ نائٹ ٹیمپلرز کا یہ ماننا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو آسماڈیس نامی ایک دیوتا نے ایک انگوٹھی دی تھی، اور اس انگوٹھی کی وجہ سے سلیمان علیہ السلام کے سارے معجزات ہوا کرتے تھے، جو کہ سراسر جھوٹ تھا، جس کا تذکرہ قرآن کریم فرقان حمید میں ہاروت و ماروت والی آیات میں موجود ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ برادری آج بھی آسماڈیس کو پوجتی ہے، جس کا مجسمہ نیو یارک کے چرچ آف شیطان میں ہے۔ آپ کو حیرانی ہے کہ ان پر برا وقت آ ہی گیا جب اسلامی فوجوں نے تاریخ اسلام کے مجاہد اور مشہور کمانڈر سلطان صلاح الدین ایوبی کی نگرانی میں فلسطین سے ہوتے ہوئے یروشلم پر حملہ بول دیا۔ یروشلم پر حملہ بولنے کے بعد دریلانہ فتح حاصل کی۔ اب ان لوگوں کو توقع یہ تھی کہ سلطان انہیں سولی پر چڑھوا دیں گے، لیکن سلطان نے انہیں اسلامی طریقہ قانون سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ یہاں سے یہ خفیہ فوج جو قبالہ جادو سے لیس ہو گئی تھی، اپنے مددگار اور تاریخ اسلام کے بدنام شدہ برطانوی بادشاہ شیر دل رچرڈ کے پاس گئے، اور اس نے توقع کے برابر انہیں ایک جزیرہ نہایت ہی کم دام میں بیچ دیا، اور یہاں پر انہوں نے اپنے ہیڈ کوارٹر بنایا جو آج سائپرس کہلاتا ہے۔ یہاں پر یہ لوگ چین کی سانس لے ہی رہے تھے کہ کچھ سالوں بعد فرانس کا بادشاہ فلپس چہارم ان کی خفیہ سازشوں کو جان گیا کہ وہ اپنے آپ کو عیسائی ظاہر کرتے تھے، لیکن پیٹھ پیچھے شیطان کو پوجا کیا کرتے تھے، اور وہ عیسائیوں کے دوست نہیں بلکہ وہ انہیں سودی نظام سے لوٹ رہے ہیں۔ بادشاہ نے فوراً کریک ڈاؤن آپریشن کیا اور ان سب خفیہ فوج کے ممبران کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ بہت سے لوگ مارے گئے اور کچھ بڑی مشکل سے جان بچا کر اسکاٹ لینڈ برطانیہ بھاگ گئے اور کئی سالوں تک پسے پردہ رہے۔ اس دوران یہ خفیہ فوج بڑے بڑے حکومتی عہدوں کو حصول میں سرگرم رہی، اور یوں پورے برطانیہ میں ان کا شکنجہ مضبوط ہو گیا، اور یہاں سے شروع ہوتی ہے ان کے عزائم کی داستان۔ نائٹ ٹیمپلرز کا نیا نام فری میسن۔ 1717 عیسوی میں نائٹ ٹیمپلرز پھر سے ابھرتے ہیں۔ ان کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ اپنے نام بدلیں، اور انہوں نے یہی کیا، اپنا نام فری میسن رکھ لیا، یعنی کہ آزاد معمار۔ خفیہ فوج نے اپنا نام بدلنے کے ساتھ ساتھ اپنے مقاصد میں بھی اضافہ کر لیا۔ فری میسن میں الگ الگ عہدے ہوتے ہیں۔ ان تمام میں سب سے بڑا رینک گرینڈ ماسٹر ہوتا ہے، اور اس پر رہنے والے کو موسٹ ورشپفل بھی کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہیں سب سے زیادہ عبادت کے لائق۔ ہمیں فری میسن کے خفیہ ایجنڈے کی پول کھولنی ہے۔ جس طرح فرعون نے اپنی خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اسی طرح اس تنظیم کا بھی یہی خواب ہے کہ ان کی تنظیم اور اس کے آقا مسیح الدجال کو لوگ خدا مانیں۔ خود اس تنظیم کے گرینڈ ماسٹر البرٹ پائک نے اپنی کتاب مورلز اینڈ ڈاگما میں فری میسن کے اصل مقاصد بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ فری میسن کا مقصد دولت اور طاقت کرنا نہیں ہے،
بلکہ سازش کرنا اور ضرورت پڑنے پر قبالہ کے عقیدے کو قائم کرنے سے حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس برادری کا تعلق کسی بھی مذہب سے نہیں ہے، لیکن یہ برادری عام طور پر کسی نہ کسی مذہب کا لبادہ صرف دکھاوے کے لیے اوڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ اب یہاں سے ان کے عزائم کامیاب ہونا شروع ہوتے ہیں۔ تاج برطانیہ خود اس تنظیم کے سودی نظام کا شکار ہو گیا تھا اور ان کا قرض دار ہو گیا تھا۔ فری میسن کے پاس اب بہت سی طاقت اور پیسہ جمع ہو گیا تھا۔ اب انہیں ان کے عزائم کو کامیابی کا صحرا باندھنے کے لیے ایک آزاد ملک چاہیے تھا۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب فری میسنز برادری کے مشورے یا حکم سے ریاست متحدہ امریکہ یعنی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ قیام عمل میں آیا۔ دنیا پر تسلط قائم کرنے اور اس پر کنٹرول کرنے کا پورا خاکہ اس برادری نے تیار کر رکھا تھا اور ساری دنیا پر کنٹرول کرنے کے تمام پلان مکمل ہو چکے تھے۔ یہ ایک سچ ہے کہ امریکہ دراصل بنیادی طور پر ریڈ انڈین باشندوں کا ملک تھا اور یہ لوگ خفیہ برادری کے لیے ناقابل قبول تھے۔ چنانچہ ریڈ انڈین امریکی باشندوں کو جراثیمی بیماریوں سے یعنی کہ وائرس کے ذریعے مروا دیا گیا اور چند ہی دنوں میں ان کی کثیر تعداد لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ امریکہ کے بارے میں تمام دنیا اور لا علم عیسائیوں کا یہی ماننا ہے کہ یہ ملک ایک عیسائی ملک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب آپ امریکہ کے محققین کی تحقیقات کا جائزہ لیں گے تو آپ کو اس بات کا انکشاف ہوگا کہ امریکہ ایک فری میسنری ملک ہے۔ آئیے ہم آپ کے سامنے اس کے شواہد پیش کرتے ہیں۔ امریکہ کی تحریک آزادی میں حصہ لینے والے 20 بڑے نامور اشخاص میں 10 فری میسنز تھے، جبکہ 3 پر شک کیا جاتا ہے کہ وہ بھی فری میسن تھے۔ امریکی دستاویزات برائے آزادی پر دستخط کرنے والے 8 افراد وہ ہیں جو اپنے زمانے کے مشہور فری میسن ہیں۔ آزادی کے دستاویزات پر دستخط کرنے والے کل 56 لوگوں میں 15 فری میسن تھے، اور اس سے بھی زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ آزادی کے دستاویزات بنانے میں جن 15 لوگوں نے حصہ لیا تھا سارے کے سارے فری میسنز تھے۔ اب ہم اس فرعونیت دجالیت کی شواہد پیش کریں گے جو چیخ کر اپنی خدائی کا دعویٰ کر رہی ہے۔ امریکہ کا مجسمہ آزادی۔ امریکہ کا مجسمہ آزادی، جس کے بارے میں ہمارا اور عام لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کولمبس کا مجسمہ ہے، مگر یہ خیال غلط ہے۔ خود امریکی اور برطانوی محققین نے یہ بتایا ہے کہ امریکہ کا مجسمہ آزادی کو غور سے دیکھنے پر پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی آزادی کا نہیں بلکہ عورت کا مجسمہ ہے۔ یہ مجسمہ دراصل سومیری نامی دیوی کا ہے، جس کا تعلق قدیم 4500 سال قبل مسیح کے بابل کی سومیری تہذیب سے جا ملتا ہے۔ آپ کے اسکرین پر اس کی تصویریں دیکھنے کو مل رہی ہے، جسے دیکھ کر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک عورت کا مجسمہ ہے۔ اگر امریکہ واقعی ایک عیسائی ملک ہے تو پھر یہاں پر قدیم سومیری تہذیب کی دیوی جسے وہ خدا مانتے تھے، اس کا کیا عمل دخل ہے؟ سمجھنے والوں کے لیے یہ اشارہ ہی کافی ہوتا ہے کہ اس مجسمہ آزادی کے ذریعے دجال کی خفیہ فوج یعنی فری میسن دنیا کو اس چیز کا پیغام دینا چاہ رہی ہے۔ امریکہ کی تمام عمارتیں ستاروں کی چال اور شیطانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائی گئی ہے۔ وائٹ ہاؤس کا سنگ بنیاد 13 اکتوبر 1752 کو دوپہر کے قریب ستاروں کی چال کو مد نظر رکھتے ہوئے رکھا گیا۔ اس کی صداقت خود ایک امریکی اخبار کو ایک فری میسن ممبر جو اس تقریب میں موجود تھا اس نے دی۔ اس خبر کو خط کے ذریعے مطالعہ کیا گیا۔ امریکہ کے اخبار چارلسٹن کی ریکارڈ میں یہ خبر موجود ہے کہ اس فری میسن نے آنکھوں دیکھا حال بیان کیا، اور وہ یہ تھا: دوپہر ہونے سے کچھ دیر قبل جب چاند برج سنبلا کے خانے میں 23 ڈگری پر تھا اور وائٹ ہاؤس کی پہلی اینٹ رکھی گئی۔ وائٹ ہاؤس اور اس کے ارد گرد شاہراہوں، گلیوں وغیرہ کو بھی ایک شکل کے تحت بنایا گیا۔ جب آپ اس کا اوپر سے مشاہدہ کریں گے تو آپ کو ایک الو کی شکل بنتی نظر آتی ہے۔ یہ کوئی اتفاقی بات نہیں بلکہ مستقبل میں ان کی پلاننگ کی ایک کڑی ہے۔ پینٹاگون حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر کا نام تھا۔ اب ہم آپ کو امریکہ کے اس دجالی علامت کی طرف لے چلتے ہیں جو ہر روز ہمارے سامنے سے گزرتی ہے، مگر ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا۔
وہ کھلے عام اپنا پیغام دے رہے ہیں کہ وہ دجال کے پیروکار ہیں۔ جارج واشنگٹن امریکہ کا سب سے پہلا صدر تھا اور اس کے نام سے واشنگٹن شہر کی بنیاد رکھی گئی۔ جب امریکی عوام نے جارج واشنگٹن کے مجسمے کی مانگ کی تو امریکیوں نے جارج واشنگٹن کا مجسمہ اٹلی سے امپورٹ کروایا، لیکن جب محققین نے مجسمے کو دیکھا تو ان کی آنکھیں دنگ رہ گئی کہ جارج واشنگٹن کے مجسمے کا آدھا جسم ننگا تھا اور وہ کچھ انوکھے انداز میں بیٹھا تھا۔ شاید آپ کو اس مجسمے میں کچھ خاص بات نظر نہیں آئی ہو، آئیے ہم آپ کو اس کے پس پردہ راز کو بتاتے ہیں۔ یہ مجسمہ دراصل نائٹ ٹیمپلرز کے قبالہ شیطانی تہذیب کے سب سے بڑے دیوتا بافومت کے مجسمے کے طرز پر بنایا گیا ہے، جو آپ کے اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ امریکی ڈالر کی حقیقت۔ اب ہم $1 کی امریکی نوٹ کی جانب آتے ہیں، جو اب تک کے سب سے زیادہ متنازع بلکہ کھلے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کھلم کھلا شیطانیت کا اعلان ہے۔ امریکی $1 پر ایک آنکھ اتری ہوئی ہے۔ یہ آنکھ مثلث یعنی ٹرائنگل کے بیچ میں ہے، جس کے نیچے ایک پیرامڈ یعنی اہرام بنتا ہے۔ اب یہ بات انسانی عقل و فہم سے خالی ہے کہ امریکہ کا مصر سے کیا تعلق ہے۔ امریکہ کا مصر سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن فرعون کے شیطانی نظریے سے اس کا تعلق ضرور ہے، ورنہ فرعون کی بنائی ہوئی شیطانی علامات کا استعمال کیوں؟ اب ہم اسی $1 کی نوٹ پر اترے ہوئے پیرامڈ کے اوپر لکھے ہوئے الفاظ کی طرف چلتے ہیں، جو اس طرح سے لکھے ہیں: ان گاڈ وی ٹرسٹ۔ اب پھر سے یہ بات کچھ شک دلاتی ہے کہ پیرامڈ والا کون سا خدا ہے؟ اگر امریکہ عیسائی ملک ہے تو حضرت مسیح کا مصر سے کوئی تعلق نہیں۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ فرعون سے ان کا کیا تعلق ہے۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے پہلے اگر کسی نے نیو ورلڈ آرڈر نظریے کا استعمال کیا تو وہ فرعون تھا۔ یہ میں نہیں بلکہ خود فری میسن کی اپنی کتاب میں درج ہے۔ اور ان گاڈ وی ٹرسٹ میں جس خدا کی وہ بات کر رہے ہیں، کئی عیسائی اور مسلمان محققین کا خیال ہے کہ لفظ گاڈ سے مراد دجال یعنی جھوٹے مسیح سے ہے۔ اسی امریکی $1 کی نوٹ پر ایک عقاب ہے جس کے ایک پیر میں گندم اور دوسرے میں تیر لیے ہوئے غصے سے دیکھ رہا ہے۔ ہماری تحقیق کہتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ایک آنکھ دجال کی ہے اور مسلح فری میسن کی نشانی ہے، اور عقاب کی ایک پنجے میں گندم یعنی گیہوں کی ٹہنیاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ فری میسن کے اس دجالی نظام کو ماننے والوں کو کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوگی، یعنی کہ پیسہ، کھانا پینا، عیاشی سب کچھ ملے گی۔ اور دوسری پنجے میں تیر اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جو اس نظام کو نہیں مانے گا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب بات صاف ہو گئی ہے کہ جو اس سسٹم کے خلاف جائے گا وہ میدان جنگ میں رہے گا۔ اور سب سے بڑی بات، جو اس $1 کی نوٹ پر عقاب کے اوپر جو چھوٹے ستارے ہیں، ان کی تعداد تیروں اور گندم کے برابر ہے، یعنی کہ 13 ہے۔ اور جب ہم اس نقش کو غور سے دیکھیں گے تو ان ستاروں کے ڈیزائن ایک بڑا سٹار آف ڈیوڈ کا بنتا ہے، جو کہ اسرائیل اور قدیم دیوتا آسما ڈیس کی نشان ہے۔ اب یہاں کیا ہو رہا ہے یہ آپ سوچ سکتے ہیں۔ اسٹیچو آف لبرٹی، یہ امریکہ کا سب سے مشہور مجسمہ ہے جسے ہم برسوں سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ اس مجسمے کے بارے میں جب ہم نے تحقیق کی تو ہمیں حیران کن شواہدات ملے۔ اس مجسمے کے سر کے اوپر جو کانٹے دار تاج بنا ہوا ہے وہ دراصل سمیرامس دیوی کا ہے، جس کے بارے میں تاریخ دان لکھتے ہیں کہ یہ مذہب دشمن نمرود کی بیوی تھی اور بابل کی ملکہ تھی، اور یہی وہ ملکہ تھی جس نے چاند کو پوجنا شروع کیا تھا۔ اس ملکہ نے نمرود کے آگ کے دیوتا کو اصل شکل دی تھی، اور وہ تھی مشال یعنی لائٹڈ ٹارچ۔ ہماری تحقیق کو صداقت اس وقت مل گئی جب ہمارے سامنے الیگزینڈر ہسلوپ کی کتاب، جو 1853 میں دی ٹو بابلونز کے نام سے آئی۔ اس کتاب کے مطابق اس نے میسوپوٹیمیا موجود عراق میں شرک کی بنیاد ڈالی تھی اور دیوی دیوتاؤں کی شکل دی گئی تھی، اور اس کا تاج آج مجسمہ لبرٹی کو پہنایا گیا ہے، اور اس مجسمے کے ہاتھ میں جو مشال ہے وہ نمرود کی سلطنت کی آگ کے دیوتا کی نشانی ہے۔ اگر امریکہ ایک عیسائی ملک ہے تو پھر ان کی کتاب بائبل میں نمرود کو خدا کا منکر بتایا گیا ہے، پھر بھی اس منکر خدا کا مجسمہ کیوں نصب کیا گیا ہے؟ آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر بابل کی ملکہ کا
فوٹو بھی موجود ہے اور ساتھ ہی ساتھ اسٹیچو آف لبرٹی کا بھی فوٹو موجود ہے، جسے دیکھ کر آپ واضح طور پر دونوں کے بیچ میں کیا سملیرٹیز ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہودی زیونسٹ برادری، اس برادری کا نام اس وقت سامنے آیا جب 1905 میں روس سے ایک کتاب شائع ہوئی جس کا نام پروٹوکالز تھا۔ اس کتاب کو کس نے تحریر کیا بھروسہ مند طریقے سے آج تک نہیں معلوم ہو سکا، تاہم یہ کتاب کسی ایک شخص سے موسوم کی گئی ہے۔ بعض محققین کے مطابق یہ کتاب نہیں بلکہ خفیہ تنظیم کے مستقبل کی حکمت عملی کے خفیہ دستاویزات تھے۔ پروٹوکال کا مطلب ہے کسی مذاکرات کے اہم نکات۔ یہ کتاب کے مطابق یہ ایک یہودی تنظیم ہے۔ ہم یہاں اس بات کا تذکرہ کر بھی رہے ہیں اور کر دیتے ہیں کہ ہر یہودی زیونسٹ نہیں ہوتا۔ کچھ یہودی اپنے مذہب کو آج بھی تھامے ہوئے ہیں، جن کے پاس ہر گناہ کو گناہ سمجھا جاتا ہے اور وہ اپنے مذہب کی عزت پامال نہیں کرتے ہیں، اور ہر الہامی مذہب میں ان چیزوں کو حرام کہا جاتا ہے جنہیں اسلام نے بھی حرام قرار دیا ہے۔ دنیا پر حکومت کرنے کے خواب کو لے کر کچھ یہودیوں نے اس تنظیم کو بنایا جن کے نام نہیں لیے گئے ہیں۔ دنیا پر تسلط قائم کرنے کے لیے ان کے پاس مضبوط ایجنڈا تھا جسے یہ لوگ زیونسٹ ایجنڈا کہتے ہیں۔ دنیا میں اس شیطانی ایجنڈے کے اہم نکات بتائے جاتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہ لوگ کس قسم کے شیطانی دماغ رکھتے ہیں۔ زیونسٹ برادری کا ایجنڈا: ہم دنیا میں آزادی، برابری جیسے الفاظ کا خاتمہ کر دیں گے۔ ہمارے ہاتھ میں دنیا کے ہر فیصلہ ہوگا اور ہم صرف حکم دینے والے ہوں گے۔ ان کا اشارہ اقوام متحدہ ہے۔ ہم پریس کا بھرپور استعمال کریں گے۔ نادان لوگ اس کی طاقت کو نہیں جانتے۔ پریس سے مراد ٹی وی، نیوز چینل، اخبار اور وہ تمام چیزیں ہیں جن کے ذریعے لوگوں سے راست تعلق حاصل ہوتا ہے۔ آئندہ جنگیں زمین کے لیے نہیں بلکہ معاشی طاقت یعنی کہ اکنامک پاور کے لیے ہوں گی۔ غربت ہمارا ہتھیار ہوگا۔ ہم کمیونزم کو فروغ دیں گے۔ ہمارا خدا جو تمام دنیا کا مالک ہے، یہ دجال کی طرف اشارہ ہے۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ ان کا خدا بادشاہ بن کر واپس آئے گا اور ساری دنیا پر ان کی حکومت ہوگی۔ جب زمین پر حکومت قائم کریں گے تو اس کو تاج پہنایا جائے گا اور ہر چیز اس کے سپرد کر دی جائے گی۔ ہم جھوٹ کو فروغ دیں گے۔ دنیا میں تجارت کو بڑھاوا دیا جائے گا۔ اس سے مراد ربا یعنی انٹرسٹ یعنی سود کو عام کیا جائے گا۔ ہم سیاسی دنیا پر کڑی نظر رکھیں گے۔ تمام ممالک کے بیچ دشمنی کے بیج بوئیں گے۔ تمام ممالک کو ایک دوسرے کے ساتھ معاہدوں میں جکڑ دیا جائے گا۔ ہم ایک یہودی ریاست کو وجود میں لائیں گے جو بنام اسرائیل بن چکی ہے۔ ہم عیسائی نوجوانوں کو ہر لحاظ سے تباہ کر دیں گے۔ ہمارا مقصد دنیا کو طاقت حاصل کرنا ہے۔ ہم دنیا کے سیاسی نظاموں میں روشن خیالی کا زہر متعارف کروائیں گے۔ ہم تباہ کر دیں گے ہر وہ چیز کو جو ہم سے ٹکرانے کی کوشش کرے گی۔ خدا یعنی ان کے مسیح الدجال نے ہمیں منتخب کر لیا ہے۔ اس دنیا میں حکومت کرنے کے لیے جب ہمارا بادشاہ یعنی کہ دجال آئے گا، جب اپنے سر پر یورپیوں کا تاج پہنیں گے جو اس کو یورپ پیش کرے گا، تب ہمارا بادشاہ ساری دنیا کی رہنمائی کرے گا۔ ہم تاریخ کو تبدیل کر دیں گے۔ ہم انسانوں کی یادداشت سے پچھلی صدیوں کی تمام تاریخ اور معلومات کو مٹا دیں گے۔ ہم مذہبی رہنماؤں کو ختم کر دیں گے۔ یہودیوں کا بادشاہ دجال ساری دنیا کا مذہبی رہنما ہوگا، لیکن ہم اس کے آنے تک نیا تعلیمی نظام مرتب کریں گے جس میں نوجوانوں کو نئے مذہبی رجحان کے بارے میں بتایا جائے۔